میاں بیوی کا رشتہ جو ہے ایک بہت عظیم رشتہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے کی بہت عظمت اور بڑائی بیان کی ہے قرآن پاک میں۔ اور جب بھی میاں بیوی میں کوئی جھگڑا یا کوئی چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، ہر گھر پہ ہوتی ہے، تو شیطان کا پوری طریقے سے زور رہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مرد اپنی عورت کو طلاق دے دیں، ان کا رشتہ ختم ہو جائے، اور شیطان اسی عمل پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، ایک خوبصورت گھرانے کا۔ میاں بیوی بہت آپسی محبت سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ کسی بات پر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تو بیوی غصے پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہنے لگی، اگر تم مرد ہو تو مجھے طلاق دو، ایک سیکنڈ بھی میں تمہارے پاس نہیں رہ سکتی۔ اس کا شوہر خاموشی سے اس کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بیوی نے پھر کہا، تم مرد نہیں ہو، اگر ہو تو مجھے طلاق دو۔ حالانکہ اس کی بیوی نیک، پاک باز اور اچھی سیرت والی عورت تھی، لیکن یہ سب غصے کی حالت میں اس کی زبان سے نکل رہا تھا۔ اور اس موقع پر شیطان پوری کوشش میں تھا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں۔ عورت کا غصہ جب اور بڑھا تو کہا، اگر تم مرد ہو تو یہ کرو، وہ کرو، وغیرہ وغیرہ کہنے لگی۔ آخر کار بیوی نے کہا، مجھے ابھی فوراً تمہارا جواب چاہیے اور تم مجھے اسی وقت جواب دو۔ بالآخر آدمی نے مجبور ہو کر ایک کاغذ میں چند سطریں لکھ کر لفافے کے اندر رکھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، جاؤ فی امان اللہ، یہ وہ دروازہ ہے جس سے تم میرے ساتھ آئی تھی، میں نے ثابت کر دیا کہ میں ایک مرد ہوں، تم ابھی اپنے میکے جاؤ۔ چنانچہ عورت نے اپنا سامان وغیرہ باندھ کر اٹھایا اور اپنے میکے کی طرف چل دی۔ جب یہ بات لوگوں میں پہنچی تو کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آدمی بڑا نیک اور رحم دل انسان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے۔ ایک بات یہاں پہ قابل غور ہے کہ جب ایسی چیزیں جب عوام میں پھیلتی ہیں تو عوام اس کو اور بڑھاوا دے کر مرد کو ہی گنہگار ثابت کرتی ہیں، مرد کو ہی برا بھلا بولتی ہیں، یا تو پھر اس کا الٹ لے لیجئے، عورت کو برا بھلا بولتی ہیں، یہ پاک دامن نہیں تھی، یہ وہ وغیرہ۔ تو پھر کیا ہوا، جب یہ بات لوگوں میں پہنچی تو کسی کو یقین نہیں ہوا، سب کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا اچھا رحم دل انسان ہے، پھر ایسے کیسے کر سکتا ہے، یہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے برتاؤ کیسے کر سکتا ہے۔ ادھر میکے میں بیوی کے دن گزر گئے اور آہستہ آہستہ اس کا دل وہاں گھٹنے لگا، اسے تنہائی ستانے لگی۔ تو ایک دن اس نے شوہر کو فون کیا اور رونے لگی، کہا، تم میرا سب کچھ ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم میرا سب کچھ ہو، میری جان ہو، میری روح ہو، بس تم ہی سب کچھ ہو، وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں کرنے لگی۔ آدمی نے جواب دیا، یہ تو تمہارا مطالبہ تھا جو میں نے پورا کر دیا، اور تم مجھے ثابت کرنے دو کہ میں مرد ہوں۔ بیوی نے کہا، مانا کہ تم مرد ہو لیکن میں ایک ناقص العقل عورت ہوں۔ آدمی نے جب دیکھا کہ عورت اس کے سامنے اپنی بے بسی اور دکھ کا اظہار کر رہی ہے تو اس نے کہا، اچھا جاؤ ذرا وہ لفافہ کھول کر دیکھو تو صحیح جو میں نے تمہیں لکھ کر دیا تھا۔ عورت فون کو ہولڈ میں رکھ کر اٹھی اور اس لفافے کو کھول کر اس میں موجود کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اے میری پیاری ام محمد، اگر آسمان زمین پر بھی گر جائے تب بھی میں تمہیں ہرگز ہرگز طلاق نہیں دے سکتا اور نہیں دوں گا۔ یہ تھا اصل کاغذ جو اس نے اس وقت بیوی کو دیا تھا، لیکن بیوی نے سمجھا تھا کہ اس میں طلاق 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 کے الفاظ لکھے ہوں گے۔ جب بیوی نے کاغذ پڑھا تو رونے لگی اور روتے ہوئے کہا، اے میرے سرتاج، آپ تو مردوں کے مرد نکلے۔ بہنوں اور بھائیوں، ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے اس واقعے سے؟ دیکھیں کس طرح کہانی کا رخ بدل گیا جب شوہر نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا اور اپنا گھر برباد ہونے سے بچا لیا۔ یہی ہے اصل مردانگی۔ جب لڑکی زبان دراز ہوتی ہے اس کو طلاق ہوتی ہے، جب لڑکی بہت زیادہ ضدی ہوتی ہے اس کو طلاق ہوتی ہے، جو لڑکی ہر بات پر گھر والوں سے ٹیوشن لیتی ہے اس کو طلاق کی ڈگری ضرور ملتی ہے، جو لڑکی دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے۔ گھر کو برباد کرنا اور آباد کرنا لڑکی کے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ سمجھدار لڑکی وہ ہوتی ہے جو میکے کی باتیں سسرال میں نہ کرے اور سسرال کی باتیں میکے میں جا کر نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج
میں اس لیے یہ بات آپ کو شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت اچھی تحریر لگی جو میں آپ کو سنایا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق کی نوعیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اسے ہمیں روکنا ہے، کسی بھی طریقے سے روکنا ہے، چاہے جو میں عمل کر رہا ہوں اس طریقے سے بھی، یا تو پھر آپ اس پر عمل کرتے ہوئے بھی اس کو روک سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے گھر والوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں ان کے پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کتنے با حیا اور کتنے نیک کردار والی عورتیں تھیں، ان کے واقعات پر پڑھ کر ہمیں سبق لینی چاہیے کہ کس طرح زندگی گزاریں، کس طریقے سے اپنے شوہروں سے یا تو شوہر اپنی بیوی سے کس طریقے سے برتاؤ کرے، گھر پہ کس طریقے سے ان کے ساتھ پیار محبت سے ان کے ساتھ رہے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی ماں کی غلطی ہوتی ہے تو کبھی بیوی کی غلطی ہوتی ہے، دونوں اتنا بڑھاوا نہ دیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو کہ بات طلاق تک پہنچ جائے۔ اس کو روکنے کی کوشش کریں، اپنے آپ پہ کنٹرول کریں۔ جب آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں گے تو بیوی کو خود صحیح عقل آ جائے گی، کیونکہ عورت ناقص العقل ہے، وہ غصے میں آ جاتی ہے تو اس کو خود پر کنٹرول نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا بول رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں عورتیں سمجھدار ہو گئی ہیں، مرد ناسمجھ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ مرد ذرا ذری بات پر عورتوں کو مارنا اور انہیں گھر سے نکالنا یا تو پھر خود گھر چھوڑ کر چلے جانا، وہ بیچارے معصوم بچوں کا کیا ہوگا جو مرد اپنے بیویوں کو نکال دیتے ہیں یا تو خود گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کی حرکت سے روکیں، اور اس طرح کی یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ ایسی سب باتوں سے ہمیں بچنی چاہیے، ان سب باتوں کو گھر کے اندر ہی سلجھانے کی کوشش کریں۔ جب کوئی آپسی رنجشیں ہوتی ہیں تو گھر پر ہی اس کو صحیح کریں، باہر تک نہ جائیں۔ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو کوئی اپنے خاندان کے یا تو پھر کسی مفتی صاحب سے یا تو پھر کوئی قاضی صاحب کو لے کر اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اس سے بڑھیا ہے کہ خود بیٹھ کر اس معاملے کو گھر پر ہی سلجھائیں، باہر آنے نہ دیں۔ ان سب باتوں سے اپنی عزت خطرے میں آ جاتی ہے، پھر نام خراب ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ان سب باتوں پر۔ یہ ایسی سب باتیں جب ہوتی ہیں تو کیا کرنی چاہیے، کیسا رویہ اختیار کرنی چاہیے، بیوی کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، ان سے کس طرح چھٹکارا پانی چاہیے۔ چھٹکارے سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو طلاق دے کے نکال دو، اس وقت ہمیں اپنے غصے پر کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے اور ان کی باتوں کو کس طریقے سے نظر انداز کرتے ہوئے ان کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جانا ہے۔ ان کے غصے کو کنٹرول ہونے تک اپنے آپ کو سنبھالے رہنا ہے، اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہے، بعد میں پھر پیار محبت سے معافی مانگ لینا ہے۔ خود جھکنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، جو معافی مانگتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اگر غلطی نہیں ہے تب بھی آپ معافی مانگ لیا کریں، اور عورتوں سے بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مردوں سے بھی بات کہہ رہا ہوں، جب غلطی نہ ہو تب بھی آپ آگے بڑھ کر خود معافی مانگیں تاکہ آپ کی زندگی صحیح رہے، آپ اپنے شوہر سے اچھے سے زندگی، اپنے بچوں کے خاطر، اپنے خاطر آپ صحیح سے زندگی گزار سکیں۔ مردوں سے بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو عقل کا استعمال کریں، اپنے عقل کو بالکل اندھا مت کریں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ایسی سب چیزوں سے باز آنے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔